بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل البعض من کل منہما، اس متن میں چند چیزیں بیان کی۔ نمبر 1، بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں۔ نمبر 2، نظری کو بدیہی سے نظر و فکر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، نظر و فکر کا معنی ہے امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک رسائی ہو۔ نمبر 4، منطق کی ضرورت کہ یہ نظر و فکر ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی کیونکہ منطقیوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک منطقی کہتا ہے عالم حادث ہے، دوسرا کہتا ہے عالم قدیم ہے، بلکہ خود ایک شخص بھی اپنی رائے کی دو وقتوں میں مخالفت کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے ایسے قانون کی جو اس بات کا فائدہ دے کہ کیسے نظریات کو ضروریات سے حاصل کیا جائے، اور وہ قانون احاطہ کرے کہ کون سی نظر صحیح ہے کون سی فاسد ہے۔ اس قانون کا نام منطق ہے۔ نمبر 5، منطق کی تعریف۔ منطق ایسا آلہ قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ تو اس متن میں مصنف نے 5 باتیں بیان کی۔ نمبر 1، بعض تصورات و تصدیقات بدیہی، بعض نظری۔ نمبر 2، نظری بدیہی سے حاصل ہوتا ہے نظر و فکر کے ساتھ۔ نمبر 3، نظر و فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک رسائی ہو۔ نمبر 4، حاجت منطق کہ نظر و فکر ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی کیونکہ منطقیوں کا نظر و فکر میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک منطقی کہتا ہے کہ عالم قدیم، دوسرا کہتا ہے عالم حادث، بلکہ ایک شخص بھی دو وقتوں میں اپنی رائے سے اختلاف کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے ایسے قانون کی جو اس بات کا فائدہ دے کہ کیسے نظریات کو ضروریات سے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ قانون احاطہ کرے کہ کون سی نظر صحیح ہے کون سی فاسد ہے۔ ایسے قانون کو منطق کہتے ہیں۔ نمبر 5، منطق کی تعریف۔ منطق ایسا آلہ قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قال، مصنف نے کہا، بل البعض من کل منہما، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں سے بعض بدیہی ہے اور دوسرے بعض نظری ہیں۔ یحصل منہ بالفکر کہ نظری حاصل ہوتا ہے بدیہی سے فکر کے ساتھ، وہوا اور وہ امور معلومہ کو ترتیب دینا ہے للتعدی الی مجہول، مجہول تک رسائی کے لیے۔ وذالک الترتیب لیس بصواب دائما، اور وہ ترتیب ہمیشہ درست نہیں ہوتی لمناقضۃ بعض العقلاء بعضا، بوجہ بعض عقلاء کے بعض سے اختلاف کرنے کے، فی مقتضی افکارہم اپنے افکار کے نتیجہ میں، بل الانسان الواحد بلکہ ایک انسان یناقض نفسہ اپنے آپ سے اختلاف کرتا ہے، فی وقتین دو وقتوں میں، فمست الحاجۃ تو حاجت نے چھوا الی قانون ایسے قانون کی طرف، یفید معرفتہ جو فائدہ دے نظریات کو بدیہیات سے حاصل کرنے کے طریقوں کی معرفت، والاحاطہ اور احاطہ فائدہ دے احاطے کا، نظر صحیح اور نظر فاسد کا جو واقع ہونے والی ہوتی ہے اس میں، جو واقع ہونے والی ہوتی ہے ان راستوں میں، وہو المنطق اور وہ منطق ہے، ورسموہ اور منطقیوں نے اس کی تعریف کی بأنہ کہ وہ ایسا آلہ قانونیہ ہے، تعصم مراعاتھا کہ بچاتا ہے جس کی رعایت کرنا الذہن ذہن کو عن الخطأ فی الفکر فکر میں واقع ہونے والی غلطی سے۔ اقول، متن کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر صورتیں 3 ہیں۔ نمبر 1، تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں۔ نمبر 2، تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں۔ نمبر 3، بعض تصورات و تصدیقات بدیہی اور بعض نظری۔ پہلی 2 قسمیں باطل ہیں تو تیسری قسم متعین ہے کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی اور بعض نظری۔ متن کی وضاحت کی کہ یہاں پر 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں۔ نمبر 2، تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں۔ نمبر 3، بعض تصورات و تصدیقات بدیہی اور بعض نظری ہوں۔ پہلی 2 قسمیں باطل ہیں تو تیسری صورت متعین ہے کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض نظری۔ اقول، ترجمہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں، لا یخلو خالی نہیں یہ بات، اما ان یکونا یا تو ہوں گے جمیع التصورات و تصدیقات بدیہی، ان تمام تصورات و تصدیقات بدیہی، او یکونا یا ہوں گے تمام تصورات و تصدیقات نظری، او یکونا یا ہوں گے بعض تصورات و تصدیقات بدیہی اور دوسرے بعض ان میں سے نظری، فالاقسام پس اقسام ان میں منحصر ہیں۔ ولما بطل القسمان الاولان جب باطل ہیں پہلی 2 قسمیں، تعین القسم الثالث تو تیسری قسم متعین ہو گئی، وہو ان یکونا اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض بدیہی ہوں، والبعض الآخر نظری اور دوسرے بعض نظری ہوں۔ والنظری یمکن، متن کی اصلاح کرتے ہیں کہ متن میں مصنف نے کہا یحصل منہ بالفکر کہ نظری بدیہی سے بالفکر حاصل ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظری بدیہی سے بالفعل حاصل ہوتا ہے۔ شارح نے اصلاح کر دی کہ بالفعل حاصل نہیں ہوتا بلکہ نظری کو بدیہی سے حاصل کرنا بطریق الفکر ممکن ہے، کیونکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ ایک امر دوسرے کو لازم ہے اور وہ ملزوم کو بھی جانتا ہو، تو ان 2 علموں یعنی ملازمہ اور ملزوم کے علم سے اسے ایک تیسرا علم بھی حاصل ہو جائے گا، یعنی لازم کا علم۔ مثلاً
ایک شخص جانتا ہے کہ حرارت آگ کو لازم ہے اور جانتا ہے کہ آگ موجود ہے، تو اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حرارت موجود ہے۔ اگر نظری کو بطریق الفکر بدیہی سے حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا تو پھر تیسرا علم حاصل نہ ہوتا۔ متن کی اصلاح کرتے ہیں۔ متن میں ہے یحصل منہ بالفکر کہ نظری بدیہی سے فکر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظری بدیہی سے بالفعل حاصل ہوتا ہے، حالانکہ نظری بدیہی سے بالفعل حاصل نہیں ہوتا۔ شارح کہتے ہیں نظری کو بدیہی سے حاصل کرنا ممکن ہے، کیونکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ ایک امر دوسرے کو لازم ہے اور ملزوم کو بھی جانتا ہو تو اسے ان دونوں علموں یعنی ملازمہ اور ملزوم کے علم سے لازم کا علم بھی حاصل ہو جائے گا۔ مثلاً جانتا ہے کہ حرارت آگ کو لازم ہے اور جانتا ہے کہ آگ موجود ہے، تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ حرارت موجود ہے۔ اگر نظری کو بدیہی سے حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا تو یہ تیسرا علم حاصل نہ ہوتا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَالنَّظْرِيُّ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ اور نظری ممکن ہے اس کو حاصل کرنا، بطریق الفکر من البدیہی یہ فکر کے طریقے کے ساتھ بدیہی سے، لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ لُزُومَ أَمْرٍ لِآخَرَ اس لیے کہ وہ شخص جو جانتا ہو ایک امر کے دوسرے کے لزوم کو، ثم علم وجود الملزوم پھر جان لے ملزوم کے وجود کو، حصل لہ تو اس کو حاصل ہو جائیں گے دو سابقہ علموں سے، وہما اور وہ ملازمہ کا علم ہے اور ملزوم کے وجود کا علم ہے، العلم حاصل ہوگا اس کو علم لازم کے وجود کا بدیہی طور پر، فلو لم یکن پس اگر نہ ہو نظری کو حاصل کرنا بطریق الفکر تو حاصل نہ ہوگا تیسرا علم پچھلے دو علموں سے، لأنہ یحصل اس لیے کہ وہ حاصل ہوتا ہے فکر کے طریقے کے ساتھ۔